السلام علیکم، عمر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر 3 کمپیوٹر نیٹورکس ایکسپلین کریں گے، اور ساتھ میں اس چیپٹر کے جتنے بھی ریڈیوس ٹاپکس ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ آج ڈسکشن کریں گے، اور ساتھ میں کچھ ایکسٹرا ٹاپکس جو کہ ہمارے آبجیکٹیوز کے حوالے سے اس چیپٹر سے امپورٹنٹ ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور جو ہے اس چیپٹر کے ریڈیوس سلیبس میں کون کون سے کنٹینٹس ہیں تو ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس چیپٹر سے ہمارے پاس اس سال کے ریڈیوس سلیبس کے مطابق 4 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کی ہمیں پریپریشن کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے انٹرنیٹ کا کنسیپٹ کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، پھر سیکنڈ ہمارے پاس انٹرنیٹ کیسا نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے، پھر نیٹ ورک کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، ان میں سے 3 سلیکٹڈ کی گئی ہیں، لین، مین اور وین، ان کے بارے میں ایکسپلینیشن دینی ہے، اور پھر نیٹ ورکنگ ٹوپولوجیز میں سے بھی صرف 3 کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، ایک بس، رنگ اور ایک اسٹار۔ تو یہ جو 4 ٹاپکس ہیں یہ وہ بیسک ٹاپکس ہیں جن سے آپ جو ہے کوسچن آنسرس کی پریپریشن کریے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ٹاپکس ہیں جو میں نے خود سے انکلوڈ کیے ہیں اس چیپٹر میں، کیونکہ وہ اس چیپٹر کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو کنسیپٹس سکھانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو وہ جو کنسیپٹس آپ سیکھیں گے وہ آگے چل کر کے آپ کے فیوچر میں کام آئیں گے، اور ساتھ میں آپ کے آبجیکٹیوس میں جو ہے نا ان کنسیپٹ سے کافی ہیلپ ملے گی۔ تو اب چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں آبویسلی یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ہمارا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے کمپیوٹر نیٹ ورک، تو آخر کمپیوٹر نیٹ ورک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی، تو کمپیوٹر نیٹ ورک کا مطلب ایک ایسا لنکیج ہے، ایک ایسا کنیکشن ہے جس میں مختلف کمپیوٹنگ ڈیوائسز مل کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریسورسز کو ایکسچینج کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اب اس ریسورس شیئرنگ کے اندر کمپیوٹر جتنے بھی جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں وہ اپنی ہارڈ ویئر ریسورسز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یا اپنی سافٹ ویئر ریسورسز کو بھی، جس میں ان کی فائل ایکسچینج ہو گیا یا سافٹ ویئر ایکسچینج ہو گیا، تو فائل اور اپلیکیشن کی ایکسچینجز بھی پاسبل ہیں۔ تو اس قسم کا کنیکشن، اس قسم کا لنکیج جو ہوتا ہے اس کو آسان زبان میں کمپیوٹر نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ اب کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وائرڈ کنیکشن کے ذریعے بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے جو ہیں اسکول میں جو کمپیوٹر لیب ہوتی ہے، تو اسکول کالجز میں جو کمپیوٹر لیبس ہوتی ہیں ان کو وائرڈ کنیکشن کے ذریعے نیٹ ورک سے جوڑا جا سکتا ہے، تو وہ جو ہے ہمارے پاس ایک وائرڈ کنیکشن کی مثال ہے۔ یا ہمارے گھر میں جو ہے زیادہ تر اب راؤٹرز ہوتے ہیں، اور اس راؤٹر کی مدد سے آپ موبائل میں بھی جو ہے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام دوسرے ڈیوائسز پہ بھی، کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، سب پہ سب کے سب بہت سارے افراد کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایک وائرلیس نیٹ ورک کی مثال ہے۔ تو نیٹ ورک وائرڈ اور وائرلیس دونوں طریقوں سے کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وائرڈ نیٹ ورک کریٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹیلی فون وائر یا دوسرے جو ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کیبلز ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑے گی، کچھ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کی ضرورت پڑے گی، اور اسی طریقے سے اگر وائرلیس کنیکشن کرتے ہیں تو اس کے بھی ڈیوائسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف قسم کی وائرلیس ٹیکنالوجیز جیسے کہ ویوز ہو گئیں، ریڈیو ویوز ہیں، سیٹلائٹ یا انفرا ریڈ ویوز ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں وائرلیس کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کی ایکسپلینیشن کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف نیٹ ورک، کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ ہم نیٹ ورکس کو جیسے کہ ابھی ہم نے ایک کلاسیفیکیشن کری کہ بھائی وائرڈ نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں یا وائرلیس نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کی جو ہے پرپس کے اعتبار سے یا جو ہے ان کے جغرافیکل سائز کے اعتبار سے کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے یہاں ہمیں ڈسکشن لین، وین اور مین کا کرنا ہے، تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے بیسڈ آن جغرافیکل ایریا۔ جغرافیکل ایریا کا مطلب کہ کمپیوٹر نیٹ ورک جو کریٹ کیا جا رہا ہے جس جگہ میں، وہ جگہ کتنی بڑی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیکل ایریا یا سائز۔ تو سائز کے اعتبار سے کمپیوٹر نیٹ ورکس 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو لوکل ایریا نیٹ ورک جس کو لین کہا جاتا ہے، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک جس کو شارٹ فارم میں MAN مین کہتے ہیں، اور وائڈ ایریا نیٹ ورک جس کو WAN سے شو کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں آگے چل کر کے اپنے لین کے بارے میں۔ تو لین جو ہوتا ہے جس کو ہم لوکل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں، یہ ایک ایسا کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ کسی اسمال جغرافیکل ایریا، جیسے کہ ایک گھر کے اندر آپ کا جو نیٹ ورک کنیکشن ہوتا ہے، تمام ڈیوائسز آپ کے ایک راؤٹر سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ مثال ہے ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کی۔ اسی طرح جو آپ کے اسکول اور کالجز کے اندر جو آپ کے نیٹ ورک
ہوتے ہیں سارے کمپیوٹرز کے آپس میں انٹر کنیکٹڈ، تو وہ جو ہے وہ بھی لین کی مثال ہیں. یا کسی آفس بلڈنگ کے اندر کسی ایک فلور کے تمام کمپیوٹر جو کسی ایک پرنٹر سے یا آپس میں سرور پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ سارے نیٹورکس لوکل ایریا نیٹورکس کی مثال ہیں. لوکل ایریا نیٹورکس جو ہوتے ہیں ان کو کریٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اتنا زیادہ ایکسپینسو ان کا ہارڈ ویئر نہیں ہوتا. اس میں جتنے بھی جو نیٹورک کریٹ کرنے کے لیے لنکس یا ڈیوائسز یا جو کیبلز یوز ہوتی ہیں تو اس کا خرچہ زیادہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ لیس ایکسپینسو ہوتے ہیں، ایزلی مینیجیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ہے آپ کم خرچ کے ساتھ نیٹورکنگ کریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس جو نیٹورک کی ٹائپ ہے جس کو ہم میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کہتے ہیں، تو یہ اس لوکل ایریا نیٹورک کے مقابلے میں زیادہ وائڈ اسپریڈ جغرافیکل ایریا گھیرتا ہے. اب جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس میں میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک، تو میٹروپولیٹن کہتے ہیں ایک شہر کو، شہر کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ایک بڑا شہر جس کے اندر آپ پورے شہر کے اندر مختلف بلڈنگز کے درمیان اگر آپ نیٹورک کریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے اور ایک مختلف ہوتے ہیں آفسز جن کو ہم برانچز کہتے ہیں. تو اب ایک بینک کی مثال لے لیں. ایک بینک جیسے کہ کراچی کے اندر اگر جو ہے حبیب بینک ہے، تو حبیب بینک کی ایک برانچ نہیں ہے، حبیب بینک کی مختلف برانچز ہیں. گلشن میں بھی ہے، تو ایک نیپا دوسری سائڈ پر بھی ہے، صدر میں بھی ہے، تو ایک اسٹیڈیم کی طرف بھی ہے. تو یہ مختلف علاقوں میں جو ہے ان کی مختلف برانچز ہیں، اور ایک ان کا کراچی کا ہیڈ آفس ہے. تو وہ ہیڈ آفس کیا کرتا ہے، ان تمام برانچز کو لنک کرتا ہے. تو وہ ہیڈ آفس جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹرل سرور کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، باقی ساری برانچز کہلاتی ہیں جو لنکس ہوتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا نیٹورک جو ایک سٹی وائز ایریا کو جو ہے کنیکٹ کرے اور اس میں مختلف آپس میں آپ جو ہے فردر لینس کو آپس میں انٹیگریٹ کر رہے ہوں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، تو وہ ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اب ہر بلڈنگ کے اندر اپنا ایک ذاتی نیٹورک ہوگا جس کو لوکل ایریا نیٹورک کہیں گے، اور بہت سارے لوکل ایریا نیٹورکس مل کر کے ایک جگہ ایک انٹیگریشن سے ایک نیٹورک کریٹ کریں تو وہ ہو جائے گا ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری کائنڈ ہے نیٹورک کی، وہ جغرافیکل اسکیل سٹی سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب جب سٹی سے بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ورڈ جنرلی طور پہ یوز ہوتا ہے وائڈ ایریا نیٹورک. وائڈ کا مطلب ہے بڑا. اب یہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کی کوئی یہاں پر جو ہے لمٹ نہیں ڈیفائن کی گئی. اس میں آپ پورے شہر 2-3 شہروں کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں، 2-3 ملکوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ کہلاتے ہیں وائڈ ایریا نیٹورک، یعنی جو بھی ایک میٹروپولیٹن ایریا سے بڑا سائز پہ کنیکشن پرووائڈ کرتا ہے نیٹورکنگ کا، تو وہ کہلاتا ہے وائڈ ایریا نیٹورک. اس کی ایک سمپل سی مثال اس طریقے سے رکھ لیں کہ جیسے کراچی میں ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اسی طریقے سے لاہور میں، پشاور میں سارے ایئرپورٹس ہیں. اور پاکستان میں یہ تمام تر جتنے بھی جو ہمارے ایئرپورٹس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سارا مینیج جو ہوتا ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی کرتی ہے، تمام جتنے بھی ہمارے ایئرپورٹس کی ورکنگ ہے. تو سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ ایک وائڈ ایریا نیٹورک کا کام کر رہی ہے. اس نے تمام ایئرپورٹس اور تمام جتنا بھی یہاں پر جو ہے ایئر ٹریفک ہے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. جتنے بھی جہاز اڑ رہے ہیں ہماری فضا کے اندر ان ساری جو ہے نا چیزوں کی نگرانی کا کام اس کا ہے. تو وہ آپس میں ان تمام جو ہیں ایریاز کو آپس میں لنک کر کے ایک نیٹورک کریٹ کرتی ہے، اور اس ملک کی پوری ایئر اسپیس کو وہ جو ہے وہ لک آؤٹ کر رہی ہے، مینیج کر رہی ہے. تو یہ ایک وائڈ ایریا نیٹورک کی مثال ہے. اب چونکہ وائڈ ایریا نیٹورک اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک دونوں جو ہیں وہ ایک لارج جغرافیکل ایریا کو جو ہے مینیج کرتے ہیں، تو آبویسلی وہاں پر جو نیٹورکنگ کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ بھی زیادہ یوٹیلائز ہوتا ہے، اور اس کی کاسٹ بھی جو ہوتی ہے وہ لوکل ایریا نیٹورک کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو جتنے بھی وائڈ ایریا نیٹورکس ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے آپ کے پاس جو ڈیوائسز یوز ہوئے ہوتے ہیں اور جو آپ کے سرورز ہوتے ہیں اور جو کیبلز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ باقی نیٹورکنگ کے مقابلے میں زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں. اب وائڈ ایریا نیٹورک کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ہمارا انٹرنیٹ کا، کہ بھائی انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے. انٹرنیٹ ایک گلوبل ایریا نیٹورک بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک اور ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیٹورکس کا نیٹورک، یعنی کہ ایک ایسا انٹرنیشنل نیٹورک جس میں بہت سارے وائڈ ایریا نیٹورکس جو ہیں اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس جو ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم کی انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کچھ مین ہارڈ لائنز کی مدد سے ہوتی ہے. ان ڈیٹا لائنز کو ہم جو ہیں بیک بونز بھی کہتے ہیں.
تو یہ جو بیک بون وائرس ہوتے ہیں یہ وہ وائرس ہوتے ہیں جو کہ مختلف جغرافیکل ریجن کے نیٹ ورکس کو آپس میں انٹر لنک کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پورے ایشیا کے اندر جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک اور پھر وہ ایک ریجن سے دوسرے ریجن کے کمپیوٹرز کے ساتھ, تو وہ ان بیک بون وائرس کی وجہ سے ممکن ہے. جیسے پاکستان اور چائنا کے درمیان ابھی ایک فائبر آپٹک کیبل جو ہے وہ تار بچھائی جا رہی ہے, تو اس سے کیا ہوگا, پھر پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. ابھی ہم آلریڈی بہت سے وائر سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن یہ کہ پھر جب ہمارے پاس چائنا سے ایک ڈائریکٹ فائبر لنک کے ذریعے جو ہے نیٹ ورک کریٹ ہوگا, تو ہمارے ملک میں جو ہے نیٹ ورک کی سپیڈ جو ہوگی انٹرنیٹ وغیرہ کی وہ اور زیادہ تیز ہو جائے گی. تو پوری دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے جال بچھا ہوا ہے مختلف فائبر آپٹک کیبلز کا. فائبر آپٹک کیبلز یہ ایک طریقے کا تار ہوتا ہے جو بہت ہی تیز یعنی کہ بہت زیادہ ہائی فریکوینسی پر ڈیٹا کو سینڈ کر سکتا ہے, اور اس میں سے ڈیٹا جو ہے لائٹ کی صورت میں بہت فاسٹ اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے. کسی بھی وائر کے اندر سے کتنا زیادہ ڈیٹا اور کتنی زیادہ فریکوینسی سے پاس ہو سکتا ہے, تو وہ اس ڈیٹا کی بینڈ وڈتھ کہلاتی ہے. تو ہمیں اگر انٹرنیٹ یوز کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بیک بون نیٹ ورک کا کچھ حصہ چاہیے ہوتا ہے, لاگ ان ایکسیس چاہیے ہوتا ہے, جس کے ذریعے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں, یعنی اس نیٹ ورک کا حصہ بن سکیں, جوڑ سکیں. اب ہم انڈیویجولی تو یہ نہیں کر سکتے, ہم جو نیٹ ورک کا کنیکشن پرچیز کرتے ہیں تو وہ جو نیٹ ورک کا کنیکشن جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے ISP, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر. یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جس نے آلریڈی اس بیک بون کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ رینٹ لیا ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس حصے میں سے یہ جو ہے باقی تمام یوزرز کو جو ہے سروس چارجز کے اوپر منتھلی یہ جو ہے کچھ بینڈ وڈتھ الوکیٹ کرتی ہے. جیسے ہم نارمل گھروں میں جو ہیں 2 MB 1 MB یا 5 MB تک کا جو ہے انٹرنیٹ اسپیڈ یوز کرتے ہیں. جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں جو ہے یہ اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ اسپیڈ والا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی جو کہ تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں جو کہ وہ ہمیں ایکسیس دیتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. اور سارے کمپیوٹرز انٹرنیٹ پر اپنا جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, تو یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے جتنی بھی ہم ویب سائٹ کے اوپر کنٹینٹس وغیرہ دیکھتے ہیں یہ ساری سرور بیس شیئرنگ ہوتی ہے. سرور بیس شیئرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ساری ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کسی دوسرے انسان کا کمپیوٹر سے ہم لنک نہیں ہوئے ہوتے, بلکہ ہم ایک ایسے کمپیوٹر سے لنک ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم سرور کہتے ہیں. ایک سرور کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جو 24 گھنٹے آن رہتا ہے, اور اس سرور کمپیوٹر کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. جیسے گوگل ہے, وہ گوگل ایک ڈیٹا سینٹر ہے, اس کے پاس جو سرورز موجود ہیں تو ان پر جو ڈیٹا ہے گوگل کے جو ہمارے جی میل اکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے ان سرورز کے اوپر وہ ڈیٹا موجود ہے. فیس بک والوں کے جو سرورز وغیرہ ہیں تو ان سرورز کے اوپر ہمارا سارا فیس بک کا ڈیٹا موجود ہے, اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ جو سرورز ہوتے ہیں یہ تھرڈ پارٹی کمپیوٹرز ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے, اور یہ سارے سرورز پوری دنیا میں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, اور اس نیٹ ورک کا جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں اس کا یہ حصہ ہیں. اب اس کے بعد ہمارا انٹرنیٹ کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایک انٹرنیٹ کے کنسیپٹ کے ایکسپلینیشن. انٹرنیٹ ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جس کو ہم پرائیویٹ نیٹ ورک بھی کہتے ہیں. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک کسی پرائیویٹ فرم کا یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا کریٹ کیا ہوا ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں ہر کوئی پبلکلی ایکسیس نہیں کر سکتا, جس کے اندر صرف وہی لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں جس کی وہ کمپنی جن کو ایکسیس گرانٹ کرتی ہے, اور جتنا ان کو ایکسیس گرانٹ کرتی ہے وہ اس نیٹ ورک سے صرف اتنا ہی لمیٹڈ یوزیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو انٹرنیٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہے ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کریٹ ہوتا ہے. یہ لوکل ایریے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, گلوبلی اسکیل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کی کتنی زیادہ بڑی ریسورسز ہیں اور کتنا بڑا وہ جغرافیکل ایریا پہ نیٹ ورک کریٹ کر رہی ہے. اب اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ مختلف جو ہمارے پاس کمپنیز کے جو یوزرز ہیں, جیسے کمپنی کے ایک برانچ ہے وہ ایک شہر میں, دوسری برانچ دوسرے شہر میں, تو اب ان دونوں برانچز کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفارمیشن یا ڈیٹا شیئر کرنا ہے تو وہ سیکیورلی انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس پہ تو وہ ڈیٹا پبلک ہو جائے گا. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنا ایک ذاتی ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور کریٹ کرتے ہیں, وہ اپنا ڈیٹا اس کے اوپر سرور پر رکھتے ہیں, اور اس سرور سے وہ اپنے تمام برانچز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے بینکوں کا ڈیٹا, بینک کی مثال دی, تو بینک نہیں چاہیں گے کہ بھائی, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ بینک کا ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح سے انٹرنیٹ پہ ایکسیسیبل ہو کہ کوئی بھی جو ہے اس کو ایزیلی جو ہے وہاں جا کے ساری ڈیٹیل دیکھ لے. تو یہ جو سارے اپنا حساب کتاب کا ڈیٹا رکھتے ہیں, یہ اپنا ایک ذاتی ویب سائٹ, اپنا ذاتی سرور کریٹ کرتے ہیں, اور اس پر صرف اور صرف ان کے امپلائیز ہی کو ایکسیس حاصل ہوتا ہے. تو ایسے نیٹ ورک کو ہم انٹرانیٹ کہتے ہیں.
اب ایسا نیٹ ورک کریٹ کرنے کی پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس بڑی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اس سے سب سے پہلے تو ان کی ورکنگ آسان ہو جاتی ہے، کولیبریشن آسان ہو جاتی ہے. مختلف جو ان کے مینیجرز ہوتے ہیں وہ مینیجرز آپس میں ایک جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بہت کوئکلی اپنے سرورز پہ سے ایکسیس کر کے اپنے گھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آفس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں تو وہ ان کے پاس اس نیٹ ورک کا ایکسیس ہوگا، تو وہ اس نیٹ ورک سے اپنی جتنی ان کو پرمیشن ملی ہوگی وہ اس ڈیٹا کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریئل ٹائم میں. ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کولیبریشن انکریز ہو جاتی ہے مختلف مینیجرز کے درمیان، اور ان کی سیکیورڈ میٹنگ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح زوم پر بیٹھے ہوئے زوم پر میٹنگ لے رہے ہیں. تو وہ جو زوم ہوتا ہے فری ورژن ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں 45 منٹس کی لمٹ ہوتی ہے. تو دوسری بات کہ پھر وہ میٹنگ جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے ایفیشینٹ نہیں ہوتی. ان کا اپنا ذاتی ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک ہوتا ہے تو گھنٹوں لگے رہو، میٹنگ کرتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے، اور وہ چیز سیکیورڈ رہے گی. تو ساری کمپنیز کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو چاہیے ہوتی ہے ان کی ڈیٹا سیکیورٹی، کہ ان کے پلانس، ان کے سیکریٹس اور ان کی جو پالیسیز وغیرہ ہیں وہ دوسری کمپنی کے ہاتھوں نہ لگیں. تو اس کا سب سے بڑا انٹرنیٹ کریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو کولیبریشن انکریز ہو جاتی ہے، ڈیٹا کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو سائبر اٹیک سے بچانا ممکن ہوتا ہے، اور جو ہے اس پہ تھیفٹ کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہوتے، تو اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے ایزلی. ٹھیک ہے نا، اگر وہ اوپن انٹرنیٹ کا استعمال کر کے یہ ساری شیئرنگ وغیرہ کر رہے ہوتے تو وہاں تو جو ہے بہت زیادہ ان کو مسائل ہوتے. پھر تیسرا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ریڈیوسڈ آپریشنل کاسٹ. اب اتنے زیادہ ڈاکومنٹس پرنٹ نہیں کرنے پڑتے، اب ڈائریکٹ میل کے ذریعے اسکین کر کے بھیج دو. ٹھیک ہے بھائی، یا لائیو جو کانفرنس وغیرہ اس میں آپ اپنا لائیو ڈیٹا شیئر کر دو. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشنس کی آپریٹنگ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ کافی ریڈیوس ہو جاتی ہے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اب ہم نے اب تک نیٹ ورک کی ڈیفینیشن سمجھ لی، نیٹ ورک کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، اس کے بیسک کنسیپٹ سمجھ لیے. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہم کبھی بھی نیٹ ورک کریٹ کرتے ہیں تو اس نیٹ ورک کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ہارڈ ویئر جو کہ مختلف کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو انٹر کنیکٹ کر کے ایک نیٹ ورک کریٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک. تو ان کمپوننٹس میں کون کون سے ڈیوائسز ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں نیٹ ورک کریٹ کرنے کے لیے، ان کا ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن دیں گے. ایک تو ہمارے پاس، ہم نے جو لاسٹ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس پورٹس میں ایک پورٹ تھی جو کہ ایتھرنیٹ پورٹ تھی. تو جو ایتھرنیٹ پورٹ تھی وہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے ہمارے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے لنک کرنے کے لیے یا کسی نیٹ ورک سے لنک کرنے کے لیے. تو وہ جو نیٹ ورک سے لنک کرنے کے لیے جو پیچھے پورٹ نظر آ رہی تھی، وہ پورٹ کمپیوٹر کے ایک پیریفرل ڈیوائسز سے یا بلٹ ان انٹیگریٹڈ ڈیوائسز سے کنیکٹ ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ. یہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم کسی نیٹ ورک کا حصہ بن سکتے ہیں، کسی نیٹ ورک سے جوڑ سکتے ہیں. پھر جو بھی ہماری انفارمیشن نیٹ ورک پر سینڈ اور ریسیو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اسی نیٹ ورک کارڈ کے ایڈریس کے اوپر سینڈ اینڈ ریسیو ہو رہی ہوتی ہے. تو لنک کریٹ کرنے کے لیے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہمارے پاس دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو جیسے ایتھرنیٹ پورٹ والا کارڈ تھا ہمارا وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم وائڈ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ بھی کہتے ہیں، یا یہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ آپ کا وائرلیس بھی ہو سکتا ہے اور اس کو آپ وائرلیس ٹیکنالوجی کی مدد سے وائی فائی یا بلوٹوتھ کی مدد سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں یہ دونوں آپشنز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس مختلف کمپیوٹرز کا نیٹ ورک کریٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک نیٹ ورک ڈیوائس یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہب. ہب جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے جو مختلف کمپیوٹرز کے درمیان جو کنیکشن جا رہا ہوتا ہے ملٹیپل ڈیوائسز کو، وہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے. اب اس کا کام کرنے کا طریقہ ایسے ہے جیسے کہ واٹس ایپ گروپ بنایا ہو آپ نے. اب جب آپ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں تو مختلف کانٹینٹس پہ جب آپ جو کانٹیکٹس ایڈ ہوتے ہیں اس گروپ میں، جیسے ہی آپ اس گروپ میں کوئی میسج بھیجتے ہیں تو وہ سب کو ہی ریسیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بھلے سے وہ انٹینڈڈ کسی ایک پارٹی کی طرف ہو لیکن وہ گروپ پہ سارے لوگ جو ہیں اس کو ویو کر لیتے ہیں. تو اس کا کام بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے ہب کا، کہ یہ مختلف کمپیوٹرز کے درمیان جو لنک کریٹ کرتی ہے تو اس کا ورکنگ جو ہوتی ہے وہ واٹس ایپ گروپ کی طرح ہوتی ہے. جو بھی نیٹ ورک کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک سے پھر تمام ایڈریسز کے اوپر ویزیبل ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہمارے پاس ایک جو دوسرا تھوڑا سا سے مہنگا ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوئچ. سوئچ جو ہوتا ہے وہ ایک زیادہ ایفیشینٹ ہارڈ ویئر ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کا. یہ واٹس ایپ گروپ کی طرح کام نہیں کرتا کہ جو انفارمیشن آپ نے سینڈ کری ہے کسی نے تو وہ سب کو ہی لنک کے اوپر اویلیبل ہو، بلکہ یہ ایڈریس کے اوپر چلتا ہے.
یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ کا جو ایڈریس ہوتا ہے یہ ان ایڈریسز پہ جس ایڈریس سے انفارمیشن ریسیو ہوئی ہوتی ہے اور جس پرٹیکولر ایڈریس کا اس کو بھیجنے کے لیے ذکر ہوتا ہے یہ صرف وہیں سینڈ کرتا ہے. تو یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ایک ڈیوائس سے جو معلومات نکلی ہے تو وہ سارے ڈیوائسز کے اوپر ویزیبل ہو جائے, تو ایسا سوئچز کے اندر نہیں ہوتا. سوئچز زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ہوتے ہیں, تو یہ ڈیزگنیٹڈ ایڈریس پر ہی انفارمیشن کو سینڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس نیٹورکنگ کے اندر ایک اور ڈیوائس یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں راؤٹر. راؤٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ راؤٹر مختلف نیٹورک کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے. تو راؤٹر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ وہ نیٹورکنگ کا ڈیوائس ہوتے ہیں جو کہ مختلف نیٹورکس کو, دو نیٹورکس کو آپس میں انٹرلنک کر سکتے ہیں یا مختلف ڈیوائسز کو جو ہے وائرلیسلی کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ راؤٹر جو ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ پیکٹس کی صورت میں جو ہے یہ سینڈ کرتے ہیں, اور یہ بھی پرٹیکولر ایڈریس کے اوپر ہی, ڈیسٹینیشن کے اوپر ہی, اس ایڈریس پر ہی ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں. دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک تک ڈیٹا بھیجنے کے لیے ہمیشہ جو سب سے ایفیشینٹ اور شارٹیسٹ پاتھ ہوتا ہے اس پاتھ کو سلیکٹ کر کے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کمپیوٹنگ ڈیوائس جو کہ ہم یوز کرتے ہیں نیٹورکنگ کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں موڈم. موڈم ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ دو طرح کے کام کرتی ہے. یہ ہمارے پاس جب ہم یوز کرتے تھے ٹیلی فون لائنس کی مدد سے, تو اس وقت ہمارے پاس موڈم ڈیوائس ہونا ضروری تھا, ورنہ اس کے بغیر جو ہے ہم اوور دا ٹیلی فون لائن انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو آپ جو ٹیلی فون لائن ہوتی ہے وہ اینالاگ ڈیٹا سینڈ اینڈ ریسیو کرنے کے کام آتی ہے, اور ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے ڈیجیٹل سگنلز کے اوپر. تو اب ہم اینالاگ سگنل کی مدد سے کمپیوٹر کو کیسے کنیکٹ کریں, یعنی کہ کمپیوٹر کو اگر نیٹ ورک پر جوڑنا ہو اور وائر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایک اینالاگ کیریئر کا, تو اس اینالاگ سگنل سے ڈیجیٹل سگنل میں اور ڈیجیٹل سے اینالاگ سگنل میں کنورژن کے لیے بیچ میں ایک ڈیوائس یوز کرتے تھے, اس کو ہم کہتے تھے موڈم. تو موڈم جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ ہے تو پی ٹی سی ایل والے کیا کرتے ہیں, ان کی ٹیلی فون لائنز ہیں, وہ انہیں ٹیلی فون لائنز کے اوپر نیٹ ورک کے سگنل بھی چل رہے ہوتے ہیں ان کے انٹرنیٹ وغیرہ کے, تو وہ کیسے اس لائن کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ بیچ میں موڈم یوز کرتے ہیں. تو موڈم سے آپ کا اینالاگ سگنل جو آ رہا ہوتا ہے لائن میں ٹیلی فون کی, وہ کنورٹ ہوتا ہے ڈیجیٹل سگنل میں, پھر وہ آپ کے جو ہے کمپیوٹر کو ریسیو ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے ہمارا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. پھر جب کمپیوٹر اس کو یوز کرتا ہے سگنل کو اور اس کو سینڈ کرنی ہوتی ہے ٹرانسمیشن, تو وہ پھر اس کو دوبارہ سے ڈیجیٹل سے جو ہے وہ موڈم جو ہے کنورٹ کرتا ہے اینالاگ میں, اور پھر اسے اوور دا وائر سینڈ کر دیتا ہے. تو موڈم بیچ میں ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے, اور یہ سگنلز کو کنورٹ کرتا ہے اور ماڈیولیشن اور ڈی ماڈیولیشن پرفارم کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب ڈیجیٹل سے اینالاگ کنورژن ہوتی ہے تو اس کو ماڈیولیشن کہتے ہیں, اور جب دوبارہ سے ریورس ہو اس کا کہ اینالاگ سے ڈیجیٹل میں جا رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی ماڈیولیشن. تو جب ہم ڈیٹا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ماڈیولیشن کے ذریعے سینڈ کرتے ہیں, اور جب ہم ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں تو وہ ڈی ماڈیولیشن کے ذریعے ہمیں ریسیو ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ تو سارے بیسک ڈیوائسز ہوگا. اب ہم آگے چل کر کے ذکر کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس نیٹ ورک میں کنیکشن کرنے کے لیے اگر ہمارا نیٹ ورک وائرڈ نیٹ ورک ہے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے مختلف قسم کے جو ہیں کیبلز کی ضرورت پڑتی ہے, اور نیٹ ورکنگ کے جو کیبلز ہوتے ہیں ہمارے نیٹ ورک کے وہ تھوڑے عام الیکٹریکل کیبل سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کے کیبلز اور کنیکٹرز ہم استعمال کرتے ہیں, جن میں صرف 3 جو بیسک ہیں بنیادی ان کا ذکر کروں گا آپ سے. ایک تو ہے ہمارے پاس ٹوسٹڈ پیئر کیبل. تو یہ کامن ہم جو ہے نا اپنے جو کنیکشن کرتے ہیں مختلف ہمارے آفیسز میں یا کالجز وغیرہ میں جو چھوٹا لوکل ایریا نیٹ ورک کریٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو وائر یوز ہوتا ہے وہ ٹوسٹڈ پیئر ہوتا ہے. یہ وائر سستا بھی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا نیٹ ورک کریٹ کرنا چیپسٹ پڑتا ہے ہمیں. تو ہمارے گھر پہ جو کیبل نیٹ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو کیبل نیٹ والے بھی جو یوز کرتے ہیں تو وہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل یوز کرتے ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے. ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اندر بھی 2 ہمارے پاس فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر اور ایک کہلاتی ہے ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نارمل جیسے آپ کے پاس فرسٹ پکچر نظر آ رہی ہے تو اس میں جو وائرس ہیں وہ سارے کے سارے اوپن نظر آ رہے ہیں, تو یہ ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے. اگر اسی میں ہر پیئر کے اوپر جیسے کہ یہ 2 تار جو آپس میں انٹرمنگل ہوئے ہوئے ہیں, ان 2 تاروں کو یہ ایک پیئر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو اس طرح سے اگر ہر پیئر کے اوپر ایک انڈیویجول کوٹنگ ہو جیسے کہ یہاں اس پکچر میں نظر آ رہا ہے, تو یہ پھر کہلائے گا شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر. اب یہ شیلڈ کرتے کیوں ہے بھائی, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, فرق کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ایک تو ٹوسٹنگ کرنے سے جو ہے ہمارے پاس بہت ساری انٹرفیرنسز جو ہوتی ہیں وائرس کی
جو کہ سگنل کے اندر جو نوائس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور سگنل ایٹینیویشن بھی جو ہے وہ اس میں کم ہو جاتی ہے. یہ سگنل ایٹینیویشن اور نوائس جو ہیں یہ ہم جب سگنل اپنی انفارمیشن جب ایک تار سے بھیجتے ہیں ڈیٹا کو، تو اس کے بیچ میں جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں ان کو ہم نوائس کہتے ہیں. تو اس ٹوسٹڈ پیئر کے اندر ہمارے پاس شیلڈنگ اگر ہو جائے تو اس سے نوائس اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، ڈیٹا بنا کسی جو ہے اس کے آپ کا کسی پرابلم کے جو ہے آسانی سے سینڈ اینڈ ریسیو ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کبھی جو ہے کسی سے بات کر رہے ہوں ٹیلی فون پہ، تو اکثر آپ کو آواز کلیئر نہیں آتی ہے، آواز کے اندر آپ کو ڈسٹورشن محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اٹک اٹک کے آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ہوتی ہے وہ سگنل ایٹینویشن کہلاتی ہے آپ کی. تو وہ آپ کی کم ہو جائے گی اگر آپ کی وائر جو ہے اس کے اندر شیلڈنگ ہوئی بھی ہو. تو ٹوسٹڈ پیئر کیبل سستے ہوتے ہیں، اسی لیے زیادہ تر نیٹ ورکنگ میں یہی استعمال ہوتے ہیں، اور اگر بہت اچھی کوالٹی کے ٹوسٹڈ پیئر ہوں تو وہ جو ہے 1 GB یا 10 GB تک کی جو ہے میکسیمم اسپیڈ سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور وائر ہوتا ہے جو کہ نیٹ ورکنگ میں یوز ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کوکشیل کیبل. تو کوکشیل کیبل یہ جو کاکس وائر ہوتا ہے، یہ آپ نے جنرلی طور پر دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو کیبل ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جو کیبل ٹی وی والے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی مدد سے آپ جو ہے مختلف جو آپ کی ہائی ڈیفینیشن جو ہے ٹیلی ویژن کی جو ٹرانسمیشن وغیرہ ہوتی ہیں، ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی اسپیڈ پر اس سے جو ہے سینڈ کیا جا سکتا ہے. تو ٹوسٹڈ پیئر کے مقابلے میں اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے سینڈ کرنے کی وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اسپیڈ بھی اس کی زیادہ تیز ہوتی ہے. تو جو ہے یہ لیکن وائر تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، کاسٹلی پڑتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے زیادہ تر صرف جو آپ کے کیبل ٹی ویز والے ہوتے ہیں وہی یوز کرتے ہیں، باقی اس کو عام جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس میں اب اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا. کوکشیل کیبل کے بعد اب جو ہمارے پاس اگلا وائر ہے وہ تو وائرز کا کنگ ہے، اور سب سے زیادہ فاسٹسٹ ڈیٹا ریٹ کے ساتھ ٹرانسمیشن بھی جو ہے وہ یہی وائر کرتا ہے. اس وائر کو ہم کہتے ہیں فائبر آپٹک کیبل. تو فائبر آپٹک کیبل جو ہوتی ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ گلاس اسٹرینڈس کے اوپر، یہ گلاس فائبرز ہوتے ہیں اس کے سینٹر کے اندر، اور ان گلاس فائبرز کے اندر سے جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارا وہ الیکٹرانک سگنلز کے بجائے لائٹ سگنلز کی صورت میں، لائٹ ریز کی صورت میں اس میں سے جو ہے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک سگنل کے مقابلے میں جو لائٹ ریز ہوتی ہیں ان کی اسپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو لہٰذا فائبر آپٹک کیبلز جو ہوتے ہیں وہ سب سے ایکسپینسو اور سب سے فاسٹسٹ میڈیم ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹرانسمیشن کا. تو جو ہماری انٹرنیٹ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو بیک بون کیبل ہوتی ہے جو کہ مختلف بڑے نیٹ ورکس کو جو ہے کنیکٹ کرتی ہے، تو وہ جو بیک بون کیبل ہوتی ہے وہ فائبر آپٹکس ہی کی کیبل ہوتی ہے. اور فاسٹسٹ انٹرنیٹ اسپیڈ کے لیے اور نیٹ ورکنگ کے لیے جو ہے ہم اسی فائبر آپٹک کیبل کا استعمال کرتے ہیں. اس کی اسپیڈ جو ہے وہ لگ بھگ 200 GB پر سیکنڈ کے قریب جو ہے اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو ہائر بینڈوڈٹس ہوتی ہیں وہ ہائر بینڈوڈٹس اور اس کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ کتنا زیادہ ہیوج کوانٹٹی ڈیٹا اور کافی فاسٹ ریٹ پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے. لیکن تمام جتنے بھی ہم نے تینوں وائرس کا ذکر کیا ہے ان تمام وائرس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں یعنی کہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور کچھ ان کے جو ہیں نیگیٹو پوائنٹس یعنی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب فائبر آپٹک کا ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ ایک تو یہ کاسٹلی بہت ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے آپ اس کی ٹرانسمیشن اسپیڈ سب بہت فاسٹ ہے، لیکن اسے جو ہے کسی جو ہے لوکل ایریا نیٹ ورک میں یا جو ہے ایک شارٹ یعنی کہ کم بجٹ کے اندر نیٹ ورک کریٹ کرنے میں یوز نہیں کیا جا سکتا، کاسٹلی پڑتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بینٹ نہیں کی جا سکتی اتنی آسانی سے، کیونکہ اس میں فائبرز یوز ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ بینٹ نہیں کر سکتے وہ، ورنہ جو ہے ٹوٹ جائیں گے فائبرز. تو مختلف قسم کی جو ہم نے تینوں آپ کے کیبلز پڑھے ہیں ان تینوں کیبلز کے جو ہیں الگ الگ جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. تو کچھ جگہوں پر ہمارے لیے جہاں کاسٹ میٹر نہیں کرتی، ٹرانسمیشن اسپیڈ میٹر کرتی ہے، تو ہم فائبر آپٹک کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ پھر ہم ٹوسٹڈ پیئر یا کوکشیل کیبل سے جو ہے اپنا وائڈ نیٹ ورک کریٹ کر لیتے ہیں. اچھا بھائی، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے نیٹ ورک آرکیٹیکچر. اب بھائی ہم نے کمپوننٹس کے بارے میں تو ڈسکس کر لیا، مختلف ہم نے ڈیوائسز کے بارے میں، نیٹ ورک کس طریقے سے کریٹ ہوتا ہے ڈیوائسز کی مدد سے، وہ سب تو پڑھ لیا. اب اگر ہمیں نیٹ ورک کریٹ کرنا ہو تو ہم کس طرح سے نیٹ ورک کریٹ کریں گے؟ یہ سارے ڈیوائسز اٹھائیں گے، کمپیوٹرز اٹھائیں گے، کیبل سے جوڑ دیں گے کیا؟ تو بھائی اتنی ایزلی نیٹ ورک کریٹ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی بلڈنگ، کوئی انفراسٹرکچر آپ کھڑا کرتے ہیں، جیسے ڈیم بنانا ہے آپ کو، تو اس میں یہ تھوڑی کہ آپ نے بس چلو بھائی سیمنٹ لے آؤ، بجری لے آؤ، سریا لے آؤ اور یہاں پر شروع ہوئی ڈیم کا کام. تو آپ ڈیم جیسے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے پہلے آپ کو سروے کرنا پڑتا ہے، انالائسس کرنا پڑتا ہے، اور پہلے اس کی پوری پراپر پلاننگ ہوتی ہے، اس کی انجینئرنگ ڈاکومنٹس بنتی ہیں، ڈیزائن بنتا ہے اس کا.
تو بہت سارے اس کو جو ہے نا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح نیٹ ورک بناتے وقت بھی سب سے پہلا اور جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ایک آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, اس کا ایک پوری ڈیزائننگ کرنی پڑتی ہے کہ کون سے کمپوننٹ اس میں یوز کرنے ہیں, ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہمارے کمیونیکیشن کا پروٹوکالس کیا ہونے چاہیے, کیسا انفراسٹرکچر ہوگا اور کیسا سافٹ ویئر ہم اس پہ یوز کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ڈیفائن کرنا نیٹورکنگ آرکیٹیکچر کہلاتا ہے. یہ نیٹورکنگ آرکیٹیکچر اپنے آپ میں ایک جو ہے کمپیوٹر کی ایک سب فیلڈ ہے, اور آگے چل کر کے آپ جو ہیں اگر نیٹورکنگ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے گوگل سے یا ایک CCNA کا کورس ہوتا ہے سسکو کمپنی کی جانب سے, تو وہ ایک نیٹورکنگ آرکیٹیکچر کا باقاعدہ ایک پروفیشنل کورس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو پھر آپ جا کر کے ایک نیٹورک جو ہے ڈیزائنر بنتے ہیں, نیٹورک آرکیٹیکچر بنتے ہیں. تو یہاں تھیوری میں پڑھنا آسان ہے, ورنہ یہ کنسیپٹ جب پریکٹیکلی کریں گے تو اس میں کافی ڈیپتھ ہوتی ہے. تو جب ہم کبھی نیٹورک ڈیزائن کرتے ہیں تو نیٹورک ڈیزائن کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں اس نیٹورک کی لاجک کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم ان ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کریں گے تو ان کے درمیان کا جو لاجیکل آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہوگا. اب ان کے کسی بھی مختلف ڈیوائسز کو کنیکٹ کر کے جو نیٹ ورک بنتا ہے اس کی لاجک دو میں سے کوئی ایک طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو وہ لاجیکلی پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ہوگا, یا تو وہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہوگا. تو اب اس میں پیئر ٹو پیئر میں یا کلائنٹ سرور نیٹ ورک میں کیا فرق ہوتا ہے, تو آئیے سب سے پہلے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک دیکھتے ہیں. پیئر ٹو پیئر ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں ہمارے نیٹ ورک کے وہ سارے کے سارے جو ہیں ایک جیسی شیئرنگ اور ایکسیسیبلٹی رکھتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی جو ہے آپ کے کنیکشن کو ڈیوائسز کے درمیان مینیج کرنے کے لیے سرور موجود نہیں ہوتا, کوئی ڈیڈیکیٹڈ کنیکشن نہیں ہوتا. سارے ڈیوائسز آپس میں جو ہیں سیم رسپانسبلٹی اور سیم ایکسیس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کی. تو ایسا نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک. جبکہ دوسری طرف ہمارا جو نیٹ ورک تھا جس کو ہم نے کلائنٹ سرور نیٹ ورک کہا تھا, یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے مختلف کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے درمیان ایک جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو ہم سرور لیول کا درجہ دیتے ہیں, اور وہ سرور جو ہوتا ہے وہ باقی تمام ڈیوائسز کے کنیکشن کو مینیج کرتا ہے. اب یہاں فیسلٹی یہ ہوتی ہے کہ سرور بیس نیٹ ورک کے اندر آپ ایکسیس رائٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس سے کو کتنی ریسورسز شیئر کرنی ہے, کس کو ریسورسز شیئر کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی نیٹ ورک کی جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے ہمارا کلائنٹ سرور نیٹ ورک. تو ایک دفعہ ہم نے اپنا نیٹ ورک آرکیٹیکچر بناتے وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے جو ہے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکنگ کرنی ہے, کلائنٹ سرور نیٹ ورکنگ کرنی ہے. تو پھر اس کے بعد ہمارا اصل کام شروع ہوتا ہے جو کہ فزیکل ڈیزائننگ کا ہوتا ہے. اس فزیکل ڈیزائننگ کو ہم نیٹ ورکنگ ٹوپولوجی بھی کہتے ہیں, یعنی کہ کس طریقے سے ہمارے کون کون سے ڈیوائسز کنیکٹ ہوں گے, کتنے ڈیوائسز کنیکٹ ہوں گے, کس لے آؤٹ میں کنیکٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیفائن کرنا ہمارا نیٹ ورکنگ ٹوپولوجی کہلاتا ہے. اب نیٹ ورکنگ ٹوپولوجی کے اندر بھی یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو ڈیوائسز ہیں جو کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کا ڈیزائن کیسا ہے, یہ بیٹھ کر کے اب ہم اس کی لے آؤٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس کام کو ہم 6 الگ طریقوں سے کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو اس کی فردر 6 ٹائپس ہیں اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں نیٹ ورکنگ ٹوپولوجی کے 2 امپورٹنٹ کنسیپٹس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, نیٹ ورکنگ ٹوپولوجی جب ہوتی ہے تو اس کے بھی 2 لیولز ہوتے ہیں, ایک کہلاتا ہے اوور لے اور ایک کہلاتا ہے انڈر لے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے کوئی بھی ویب سائٹ جو آپ براؤز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تو اسکرین پہ صرف وہ ویب سائٹ کا پیج نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہلاتا ہے فرنٹ اینڈ, کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, مختلف آپشنس وہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اس ویب سائٹ کے بیک گراؤنڈ میں کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جس نے ویب سائٹ ڈیزائن کی ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, تو وہ اس کی بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. تو دیکھنے والی جو سطح ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے ہماری, اور پیچھے بیک اینڈ پہ جو کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم نیٹ ورک کی ٹوپولوجی کریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ نیٹ ورک کا فزیکل کنیکشن ڈیفائن کرتے ہیں, تو اس کو 2 کیٹیگریز میں کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم فزیکل ٹوپولوجی کہتے ہیں یا انڈر لے کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے لاجیکل ٹوپولوجی جس کو اوور لے کہتے ہیں. اوور لے کے اندر ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں, اوور لے جو کہ لاجک ہے تو پہلے یہ آتا ہے, پھر بعد میں ہماری فزیکل جو ٹوپولوجی ہوتی ہے انڈر لے وہ آتی ہے. تو لاجیکل کے اندر ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیوائسز کا ڈیٹا فلو کیسا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ ایک پکچر آپ کے سامنے لگائی ہوئی ہے, تو یہ ڈیوائسز مختلف ڈیوائسز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے بھائی. تو ان ڈیوائسز میں سے سرور ڈیوائس کون سا ہوگا, سرور کے انڈر میں کون کون سے ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوں گے,
किस डिवाइस की कितनी जो है ना शेयरिंग राइट्स हैं, किसके कितना एक्सेस अवेलेबल है, कौन सा डिवाइस किसी दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड है तो कितने डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमारी जो डिफाइन होती हैं। इनकी डाटा फ्लो की जो लॉजिक होती है कि डाटा कहाँ से फ़्लो करना है, किसके पास एक्सेस राइट हैं, ये सारी चीज़ें लॉजिकल ओवरले के अंदर डिफ़ाइन होती हैं। बाकी हमारे कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्ट होंगे केबल से, उनका डिज़ाइन क्या होगा, वो स्टार शेप में कनेक्ट करना है, रिंग शेप में कनेक्ट करना है, बस शेप में कनेक्ट करना है, ये चीज़ें हमारी अंडरले या फिज़िकल कहलाती हैं, ठीक है ना। तो जो फिज़िकल मैप होता है वो भले से कुछ भी हो, डाटा का लॉजिकल मैप जो है वो उससे डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे रेडियो सिलेबस का है, वो है आपकी कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो है कितने तरीके से क्रिएट की जा सकती है। वैसे नेटवर्क टोपोलॉजी की टोटल तो 6 काइंड्स होती हैं कि आप उसको 6 तरीक़ों से जो है नेटवर्क की टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में जो है इनमें से सिर्फ 3 फिजिकल टोपोलॉजीज़ को सेलेक्ट किया गया है, एक बस टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी। तो आपने इन तीनों को जो है ज़रा अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। बाकी जो है ट्री, मैश और हाइब्रिड, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी जो फर्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्किंग डिज़ाइन होता है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल केबल के ऊपर तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जो रिसोर्स शेयर कर रहे होते हैं उनको लेफ़्ट राइट हम केबल के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है भाई। तो एक सिंगल केबल है, उसके साथ तमाम डिवाइसेस अटैच हैं। तो ये जो है हमारी सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी, इसको बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी के अंदर कोई जो है डेडिकेटेड कंप्यूटर नहीं होता, सारे पीयर टू पीयर कनेक्टेड होते हैं और सबका जो है नेटवर्क एक्सेस सेम होता है। और इसका काम का तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया था कि व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप ग्रुप पर अगर कोई मैसेज डालते हैं तो जितने भी सारे ग्रुप में ऐड होते हैं वो सबको मैसेज डिस्प्ले पे आ जाता है, भले से वो इंटेंडेड किसी भी एक पर्सन के लिए हो ग्रुप के, लेकिन जो है उसको देख सारे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी टोपोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी सर्वरलेस टोपोलॉजी होती है क्योंकि इसमें भी कोई डेडिकेटेड कंप्यूटर जो है नेटवर्क को मैनेज नहीं कर रहा होता, बल्कि इसमें भी डाटा जो होता है वो एक सेंट्रल केबल के थ्रू एक्सचेंज हो रहा होता है। बस में और रिंग में फ़र्क ये है कि बस जो होती है वो एक सिंगल केबल होती है, उसके दोनों एक ओपन और एक एंडिंग टर्मिनल होता है, यानी कि उसका लूप नहीं होता। बस की आप केबल बढ़ाते चले जाएँ और टर्मिनल्स को आप ऐड करते चले जाएँ। रिंग के अंदर ये होता है कि आपका जो है एक लूप के अंदर, एक साइकिल के अंदर घूमता रहता है, ठीक है ना। तो आप जितना बड़ा लूप बनाना चाहें उतने ज़्यादा आप जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें, आपका सर्किल बड़ा हो जाएगा। मगर रिंग टोपोलॉजी भी बस टोपोलॉजी की तरह सर्वरलेस होती है, इसमें भी कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, इसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप की तरह काम होता है और इसमें भी तमाम के तमाम जो डाटा होता है वो तमाम सर्वर्स के लिए अवेलेबल, तमाम क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल होता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें जो फर्स्ट कंप्यूटर है इसने इस वाले लास्ट वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो इसमें डाटा का जो फ़्लो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं ना 12, 1, 2, 3, तो इसी तरीके से डाटा भी यहाँ पर इसी यूनी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब मैसेज निकलेगा फर्स्ट कंप्यूटर से तो वो सेकंड एड्रेस पे जाके चेक करेगा कि भाई आपके लिए, वो कहेगा नहीं जी मेरा एड्रेस नहीं है, फिर वो आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो जब तक वो अपने डेडिकेटेड सर्वर तक नहीं पहुँच जाता जिसके लिए वो मैसेज था, तो वो पूरे ग्रुप में नाचता रहेगा। तो बस और रिंग टोपोलॉजी दोनों टोपोलॉजीज़ जो होती हैं वो काफ़ी चीप टोपोलॉजीज़ होती हैं, आसानी से क्रिएट की जा सकती हैं, ये इनका एडवांटेज होता है। इसमें इतना ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगते, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो सबसे चीपेस्ट तरीके से आप अगर लोकल नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें बस या रिंग टोपोलॉजी सबसे सूटेबल रहती है। लेकिन बस ये याद रखिए कि इसमें आप के एक्सेस राइट लिमिटेड नहीं होते, तमाम के तमाम जो होते हैं वो आपस में इक्वल शेयरिंग के ऊपर कनेक्ट होते हैं। इन दोनों टोपोलॉजीज़ का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि चूँकि ये सिंगल केबल के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, तो अगर सिंगल केबल में कहीं पर भी फॉल्ट आ गया तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, यानी कि कोई भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। तो अगर आपकी मेन बैकबोन वायर में कहीं डैमेज हो गया या कोई नोड आपकी जो है वो आपकी समझ लें कि मेल फंक्शन कर गई, तो आपकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो एक ड्रॉबैक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टोपोलॉजी आती है वो कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो बाकी टोपोलॉजीज़ के मुकाबले में डिफरेंट होती है। इसको हम सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं,
یہ وہ ٹوپولوجی ہوتی ہے جس میں سرور یوز ہوتا ہے, اور جب سرور یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کلائنٹس کے جو ہیں ایکسیس رائٹس کو جو ہے لمیٹائز کر سکتے ہیں. دوسری اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ گروپ کی طرح کام نہیں کرتا کہ جو بھی آپ نے میسج گروپ پہ ڈالا وہ تمام کے تمام جو ہیں کلائنٹس پر ایک ساتھ شیئر ہو رہا ہے, بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایڈریس پر بھیجیں گے تو وہ صرف اسی ایڈریس کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا, باقی سارے ڈیوائسز کے پاس وہ ٹرانسمیشن نہیں جائے گی. مگر یہ جو اسٹار ٹوپولوجی ہوتی ہے اس کی ورکنگ ایفیشنسی تو بہت اچھی ہوتی ہے, اس میں نیٹ ورک کا فیلئر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جو اگر فرض کریں کہ اس میں کوئی ایک ٹرمینل میل فنکشن کر جاتا ہے تو اس سے باقی ٹرمینلز کی ڈیٹا شیئرنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہر کمپیوٹر, ہر کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سوئچز سے انڈیپینڈنٹلی کنیکٹیڈ ہوتا ہے. تو ایک آدھ اگر نوٹ فیل ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی ٹرانسمیشن فیلئر نہیں ہوتا. تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج صرف یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب اس میں جو ہے نیٹ ورک کی کیبل زیادہ استعمال ہوتی ہے, کیونکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کنیکشن دینا پڑتا ہے. ساتھ میں آپ کو ایک سینٹرل سرور یوز کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ سوئچ یوز کرنا پڑے گا. تو یہ ڈیوائسز اس میں تھوڑے زیادہ یوز ہوتے ہیں, کیبل اس میں زیادہ یوز ہوتی ہے, تو یہ اسٹار ٹوپولوجی کا نیٹ ورک تھوڑا سا کاسٹلی پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ تو آپ کے جو ابھی 3 ایکسپلین کیے ہیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آپ نے ان کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے. آگے کی جو 3 ٹوپولوجیز ہیں وہ آپ کو جسٹ فار کنسیپٹ کلیئرنگ کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جیسے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس نیٹ ورک کو کریٹ کرنے کا جو ایک فزیکل طریقہ ہے اسے کہتے ہیں ٹری ٹوپولوجی. اب ٹری ٹوپولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ 2 الگ الگ طریقے کے آپ کے آفسز ہیں. ایک آفس ہے جہاں سیلز کا سارا کام دیکھا جاتا ہے, ایک آفس ہے جہاں پر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل وغیرہ کا کام دیکھا جاتا ہے. تو اگر ایک ہی بلڈنگ میں مختلف 2-3 آفسز کو آپ نے انٹر کنیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ ٹری ٹوپولوجی یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہر آفس کے اندر بھلے سے وہ اسٹار پر کنیکٹ ہوں یا رنگ پہ کنیکٹ ہوں, ان دونوں انڈیویجول الگ الگ نیٹ ورکس کو آپ ایک سنگل بیک بون پہ کنیکٹ کر دیں. تو ایسی ٹوپولوجی کو ہم کہتے ہیں ٹری ٹوپولوجی. اور اس میں جو ہمارے پاس مین جو بیک بون کیبل ہوتی ہے اس کو ہم روٹ نوڈ بھی کہتے ہیں, اور اس روٹ نوڈ سے جتنے بھی ہمارے سرورز کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے ہم ڈسینڈنٹ نوڈز بھی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ مین ایک تنا ہے, بیچ میں بیک بون, اور اس تنے سے جتنی بھی شاخیں نکل رہی ہیں اور ہر شاخ کے اندر مختلف ٹہنیاں نکلی ہوئی ہوں گی, تو یہ اسٹرکچر جسٹ لائک اے ٹری ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ہم ٹری ٹوپولوجی کہتے ہیں. ٹری ٹوپولوجی کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹوپولوجی آتی ہے وہ کہلاتی ہے میش ٹوپولوجی. میش ٹوپولوجی کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی جو ہمارے ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہر ڈیوائس سے انڈیویجولی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یعنی اس میں تو جو ہے آپ کی بہت زیادہ کیبلنگ یوز ہوتی ہے. جیسے کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ جو فرسٹ پی سی ہے, یہ فرسٹ پی سی اپنے باقی جو آپ کے نیٹ ورک میں 4 پی سی ہیں ان سب سے الگ الگ کنیکٹ ہوگا. یعنی ایک وائر اس کو اس کمپوننٹ سے کنیکٹ کر رہی ہوگی تو اسی وقت دوسری وائر اس کو یہاں سے کنیکٹ کر رہی ہوگی, تیسری یہاں سے اور چوتھی یہاں سے. تو ایک کمپیوٹر 4 انڈیپینڈنٹ وائر سے چاروں الگ الگ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے. تو سوچیں اس کے اندر جو ہے کتنے زیادہ نیٹ ورکنگ کیبل اور نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہوگی. تو ہر ڈیوائس انڈیویجولی بہت سارے ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں میش ٹوپولوجی. اب دماغ میں آئے گی کہ بھائی یہ پاگل پنے کا نیٹ ورک کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی, ہیں سنگل کیبل سے کنیکٹ کر دیتے جیسے اوپر بس اسٹار اور رنگ پڑے. تو دیکھیں ہر چیز کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے. اس کی ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ میش ٹوپولوجی جو ہوتی ہے یہ ایسی جگہ پر امپلیمنٹ کی جاتی ہے جہاں پر آپ کا جو ہے سسٹم کو فیلئر برداشت نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ نے ایسا کریٹیکل سسٹم بنانا ہوتا ہے جس میں فیلئر کی گنجائش نہ ہو. یعنی کہ جہاں پر نیٹ ورک کی شیئرنگ جو ہے وہ ہائی فالٹ ٹالرنس ہو, تو وہاں پر ہم میش ٹوپولوجی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کام کیسے کرتے ہیں پہلے یہ بتاتا ہوں, بعد میں اس کی ضرورت بتاؤں گا کہاں پڑتی ہے. فرض کریں کہ اس والے کمپیوٹر کو, فرسٹ کمپیوٹر کو اس رائٹ سائڈ والے کمپیوٹر سے کمیونیکیشن کرنی تھی, لیکن فرض کریں ان کی کیبل جو ہے نا وہ کہیں سے میل فنکشن کر گئی, تو یہ دونوں ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. لیکن اب بھی اس مین پی سی کے پاس اس سے کمیونیکیٹ کرنے کا 3 الگ ذرائع موجود ہیں. وہ اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ والا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ وہ اس پی سی سے میسج بھیجے گا, اس پی سی کے تھرو جو یہاں سے ہوتا ہوا اس تک پہنچے گا, یا وہ کسی دوسری پی سی کے تھرو لنک کے ذریعے یہاں تک کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو گویا اگر اس کا ایک لنک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے کسی پرٹیکولر ڈیوائس سے, تب بھی اس کے پاس 3 آلٹرنیٹیو روٹس ہوتے ہیں اس تک انفارمیشن پہنچانے کے. تو ایسا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ایسی جگہوں پر کیا جاتا ہے جیسے ملٹری, جہاں پہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر کوئی ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے ایک میسج جو دوسرے ڈپارٹمنٹ تک سینڈ کرنا ہے وہ کسی کیبل فالٹ کی وجہ سے یا کسی دوسرے جو ہے ایرر کی وجہ سے پہنچ ہی نہ سکے. تو یہ جو ٹوپولوجی ہوتی ہے میش ٹوپولوجی, یہ جو ہے ایسے ہی
کرٹیکل جگہوں پر جہاں ہمارے پاس انفارمیشن ایکسچینج میں فیلئر کا کنسیپٹ ہمیں نہیں برداشت ہوتا، تو ان جگہوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو ٹوپولوجی ہے وہ کہلاتی ہے ہماری، یہ لاسٹ ٹوپولوجی ہے، اس کو ہم ہائبرڈ ٹوپولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس ہائبرڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوپر ہم نے جو مختلف ٹوپولوجیز پڑھی ہیں ان ٹوپولوجیز کو ملا کر کے اگر ایک کنیکشن بنا دیں، جیسے ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہم نے جو ہے کسی ایک لیول پر ہمارے پاس ایک جو ہے بس ٹوپولوجی یوز ہو رہی تھی، ایک ہمارے پاس لیول پر اسٹار ٹوپولوجی یوز ہو رہی تھی، اور ہم نے دونوں ٹوپولوجیز کو جو الگ الگ ہیں ان کو آپس میں انٹرلنک کر دیا۔ تو ایسی ٹوپولوجی جو کہ 2-3 جیسے ٹری ٹوپولوجی تھی، ٹری ٹوپولوجی ایکچولی ہائبرڈ ٹوپولوجی ہی کی مثال ہے، کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹری ٹوپولوجی میں کیا ہوتا ہے، ایک بیک بون ہوتی ہے جو جسٹ لائک بس نیٹ ورک کام کرتی ہے، اور اس بس نیٹ ورک پر آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ نیٹ ورک کے سرورز کو جو ہے جوائن کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہائبرڈ ٹوپولوجی کی مثال ہے۔ تو یہاں ہمارا نیٹ ورکنگ کا چیپٹر ختم ہوا، امید ہے اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کے نیکسٹ چیپٹر کے ٹاپکس کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو۔